الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد سورۃ بنی اسرائیل آیت نمبر 31 بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق ولا تقتلوا اور تم نہ قتل کرو اولادکم اپنی اولاد کو خشیۃ املاق مفلسی کے ڈر سے نحن ہم نرزقہم ہم انہیں رزق دیتے ہیں وإیاکم اور تمہیں بھی ان قتلہم بے شک ان کا قتل کان خطأ کبیرا ہمیشہ سے بہت بڑا گناہ ہے اور اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو ہم ہی انہیں اور تمہیں بھی رزق دیتے ہیں بے شک ان کا قتل ہمیشہ سے بہت بڑا گناہ ہے۔ زمانہ جاہلیت میں اولاد کو قتل کرنے کی 3 صورتیں تھیں۔ پہلی صورت کیا ہے کہ اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قحط کے ڈر سے قتل کر دینا، جس طرح اس آیت مبارکہ میں بھی اللہ تعالی نے ذکر کیا ہے۔ دوسری صورت جو ہے غیرت کے نام پر بچیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ یہ غیرت کوئی غیرت نہیں ہے، بلکہ غیرت کے اندر یہ غلب ہے۔ مقصد اس کا پیچھے یہی ہوتا، اصل میں بننے والا جو داماد ہوتا ہے، داماد چونکہ بیٹا ہوتا ہے اور اس حساب سے داماد کے سامنے سسر کی نگاہیں نیچی ہو جاتی ہیں، کیونکہ اس نے اپنی بیٹی کا رشتہ اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ تو اس طرح اور بھی کئی اس میں وجوہات ہوتی ہیں، کئی مقاصد بلکہ ہوتے ہیں کہ کل کلا میں مر جاؤں گا تو میری کمائی ہوئی بہت سی جائیداد اس کے اندر یہ بھی شریک ہوگا، اور کئی اس کے اندر مقاصد ہیں۔ تو اس وجہ سے کہ بیٹی کا کل کلا شوہر ہوگا اور وہ میرا داماد بنے گا، میں یہ گوارا نہیں کر سکتا، اس غیرت کے نام پر بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، جس کا اللہ تعالی نے ذکر بھی کیا سورہ کبیرت میں، تکویر میں، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، اور جب زندہ دفن کی ہوئی بچی سے پوچھا جائے گا۔ تو یہ الموعودہ آپ جانتے ہیں مؤنث لفظ ہے، اس سے یہی پتہ چل رہا ہے کہ بچیوں کو زندہ درگور بھی کیا جاتا تھا۔ اور تیسری وجہ کیا ہے؟ تیسری صورت یہ ہے بتوں کے نام پر منت مانگ کر جو ہے، جیسے میرے ہاں اگر بیٹا ہوا تو میں اس بیٹے کو فلاں بت کے نام پر قربان کر دوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب نے بھی اس قسم کی نظر مانی تھی۔ یہ شاید 12 بیٹے ہوں تو پھر ایک بیٹا قربان کرتے ہیں۔ تو عبد المطلب کے بارے میں مورخین نے، سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ ان کے ہاں پھر 12 بیٹے ہوئے، اور جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد تھے تو ان کو یہ کسی بت کے نام پر قربان کرنا چاہتے تھے۔ بالآخر جو ہے 100 اونٹوں کی دیت دے کر آزاد کروا لیا۔ تو یہ 3 صورتیں تھیں جو دور جاہلیت کے اندر رائج تھیں اولاد کو قتل کرنے کے حوالے سے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ قرآن کریم میں جب اس کا ذکر آ گیا، مفسرین نے، مورخین نے وجوہات بھی بیان کر دیں، تو اس کے بعد اس پر کنٹرول ہونا چاہیے تھا۔ لیکن بدقسمتی سے اس بات کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ 3 وجوہات تو اس وقت تھیں، چوتھی ایک وجہ کے اندر بھی، چوتھی صورت بھی جو ہے اس دور کے اندر یا کچھ دیر پہلے آپ کہہ لیں
دور جاہلیت کے بعد یعنی اسلام کے آنے کے بعد یہ رائج ہوئی ہے۔ چوتھی صورت کیا ہے کہ آبادی کو کم کرنے کے لیے، آبادی پر کنٹرول کرنے کے لیے انسانوں کا جو قتل ہے، قتل کی صورتیں ہیں نا کئی، بس اوقات تو ولادت سے پہلے ہی، بلکہ اس کی کئی صورتیں، پہلی صورت یہ بن جائے گی کہ مانع حمل ادویات استعمال کرنا، یعنی ایسے قطرات پہ لانا یا ایسی میڈیسن دینا مرد کو یا عورت کو کہ جس کے ساتھ ان کے ہاں اولاد کی امید ہی نہ ہو۔ اور دوسری قسم کیا ہو گئی، دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ جب حمل ٹھہر جائے اس کے بعد کسی طریقے کے ساتھ اس حمل کو ضائع کرنا۔ یا آپ نے سنا ہوگا اکثر اس طرح کے سوالات یا اس طرح کی باتیں سامنے آتی ہیں کہ میرے ہاں بیٹے کی ولادت ہو رہی ہے لیکن اس کے سر میں پانی ہے، ڈاکٹر حضرات یہ کہہ رہے ہیں اس کی ایک ٹانگ نہیں بنی، ابھی تک اس کے پھپھڑے نہیں بنے، تو اس قسم کی باتیں کر کے حمل کو ضائع کر دیا جاتا ہے، تو یہ بھی اولاد کو قتل کرنے کی ایک صورت ہے۔ اور تیسری صورت کیا ہے کہ ولادت کے بعد قتل کرنا، جس طرح زمانہ جاہلیت میں ہوتا تھا۔ تو یہ قتل کی آگے تین صورتیں ہیں، ایک تو قتل کی تین وجوہات ہم نے پڑھی، یہ قتل کی تین صورتیں ہیں۔ چوتھی وجہ ہم قتل کی یہ پڑھ رہے ہیں کہ آبادی کم کرنے کا جو نظریہ ہے، یہ نظریہ دراصل مالتھس آدمی جو ہے اس نے پیش کیا، اس کی ایک کتاب بھی ہے اصول آبادی۔ تو یہ اصول آبادی اس نے کتاب لکھ کر یہ نظریہ پیش کیا تھا، جیومیٹری کے حساب سے ایک اس نے نسبت نکالی، اور اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اس وقت اولاد یعنی انسان جو ہے یہ کثرت کے ساتھ بڑھ رہے ہیں، جبکہ آبادی بڑھنے کے ساتھ جو وسائل ہیں، وسائل کی پیداوار اس کے اندر بہت زیادہ کمی واقع ہو چکی ہے۔ تو اس خناس آدمی نے یہ تجویز پیش کی تھی کہ انسانی آبادی پر جو ہے کنٹرول کرنا چاہیے اور شادی میں حتی الوسع تاخیر سے کام لینا چاہیے۔ پیدائش پر کنٹرول کے حوالے سے اس نے یہ نظریہ اپنے ملک برطانیہ کی خوشحالی کے لیے دیا تھا کہ ہمارے ہاں اولاد کم ہوگی، انسان کم ہوں گے، اور وسائل ہمارے پاس جتنے ہیں، ہم کم لوگ زیادہ وسائل کو استعمال کر کے بہت جلد خوشحال ہو جائیں گے اور دنیا میں اپنا سکہ منوا لیں گے۔ لیکن چشم فلک نے پھر وہ منظر بھی ان کو دکھایا برطانیہ کو کہ انسانی جو ریشو ہے پیدائش کی بہت زیادہ بڑھ گئی، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے مالی وسائل جو ہیں یہ بھی کثرت کے ساتھ مہیا کر دیے۔ تو پھر وہاں کے لوگوں نے ہی، ایک ہے ہم یہاں بیٹھ کر بات کریں، ایک ہے برطانوی لوگوں نے ہی، برطانیہ کے باشندوں نے ہی اپنے اس مالتھس کے نظریہ کو غلط ثابت کیا اور اسے جھوٹا پشین گو کے نام سے یاد کیا کہ یہ جھوٹا آدمی ہے۔ اس کا یہ سراسر مادی نظریہ، اس کے ساتھ ساتھ کئی قباحتیں بھی سامنے آئیں۔ قباحتوں میں ہم عمومی طور پر سب سے پہلے جائزہ لیتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ یاد رکھیں، قتل اولاد کے جو بھیانک نتائج سامنے آئے، سب سے پہلا نتیجہ کیا نکلا کہ اللہ تعالی ہم مانتے ہیں رازق ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی کی صفت رزاقیت پر عدم توکل ہے، یا پھر اللہ تعالیٰ کی اس مبارک صفت پر براہ راست حملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نہیں دینے والا۔ تو یہ کتنا خطرناک نتیجہ ہے کہ ایک آدمی اپنا نظریہ ثابت کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک صفت کا انکار کر دے۔ بھائی دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس بچے کو پیدا کیا، دو اس کی ٹانگیں بنائی ہیں، دو ہاتھ بنائے ہیں، اور کھانے کے لیے ایک منہ بنایا ہے۔ کمانے کے لیے چار چیزیں ہیں اور کھانے کے لیے صرف ایک چیز ہے، لیکن ہم ڈر رہے ہیں کہ بچہ بڑا ہوگا، اس کی ضروریات بڑھتی جائیں گی۔ تو گویا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت رزاقیت جو ہے کہ اللہ تعالیٰ دینے والا ہے، روزی دینے والا ہے، یہ اس پر بہت بڑا سوالیہ نشان ہے، بلکہ اس صفت پر، مبارک صفت پر یہ حملہ ہے۔
تو یہ بہت بڑا خطرناک نتیجہ ہے۔ دوسرا نتیجہ سامنے کیا آیا؟ یہی جو قتل اولاد کے حوالے سے مالتھس کا نظریہ آبادی تھا، اس سے 3 خطرات جو ہیں مزید سامنے آ گئے۔ پہلا خطرہ کیا آیا؟ بے حجابی عام ہو گئی، دوسرے نمبر پر فحاشی اور ریانی عام ہو گئی، اور تیسرے نمبر پر زنا جو ہے یہ عام ہو گیا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کی تسکین کے لیے 3 چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ سب سے پہلے تو اس کا جو کھانا پینا ہے، کھانے پینے کے بغیر، خوراک کے بغیر انسان کا جو سکون ہے، اطمینان، یہ حاصل نہیں ہو سکتا، اس پر تو سب کا اتفاق ہے۔ دوسری چیز انسان آرام ہے۔ اگر انسان آرام نہیں کرتا، 24 گھنٹے مسلسل کام کاج کیا جاتا ہے، تو وہ آدمی بھی سکون اور راحت نہیں پا سکتا۔ اور فطرت میں تیسری چیز جو ہے وہ شہوت کی تکمیل ہے۔ تو جب یہ مالتھس نے اپنا نظریہ آبادی پیش کر کے شادی کے اندر تاخیر والا پہلو یہ مد نظر رکھوایا برطانیہ میں، تو پھر کیا ہوا؟ چونکہ یہ 3 چیزیں انسان کی فطرت میں شامل تھیں، لہذا اس نے فطرتی چیز پر حملہ کیا ہے۔ اور یہ تو ہم سب سمجھتے ہیں کہ فطرت پر حملہ کر ہی نہیں سکتے۔ مثال کے طور پہ کوئی آدمی نہیں سوتا، کتنی دیر نہیں سوئے گا؟ 4 دن، 5 دن، 1 ہفتہ نہیں سوئے گا، بالآخر اس کی کیا کیفیت ہوگی؟ گویا فطرت پر حملہ کرنا یہ بہت بڑا جرم ہے۔ تو جب اس نے فطرت پر حملہ کیا تو انسانی ضرورت جو تھی، تیسری ضرورت شہوت کی تکمیل، وہ کیسے پوری ہوتی؟ اس کے ساتھ پھر بے حجابی آئی، اور دوسرے نمبر پر فحاشی آئی، اور ساتھ ہی زنا اور بدکاری بھی آ گئی۔ تو یہ کتنے بڑے بڑے یہ بھی خطرناک نتائج ہیں۔ اسی طرح 5واں خطرناک نتیجہ کیا سامنے ہے؟ پہلا تو اللہ تعالیٰ کی صفت پر سوالیہ نشان تھا، اور دوسرا ہم نے کیا بیان کیا؟ بے حجابی، تیسرا جو ہے فحاشی آئی، چوتھے نمبر پر زنا آیا، اور پھر 5ویں نمبر پر مانع حمل ادویات کے استعمال کے ساتھ، چونکہ یہ بھی ایک فطرت کو روکنے کی بہت بڑی سازش ہے اور براہ راست اور سب کے سامنے بالکل واضح ہے یہ، لہذا اس کے ساتھ خواتین کے اندر بہت سی ایسی بیماریاں سامنے آ گئیں کہ جس کی وجہ سے خواتین بالکل اپاہج اور لاغر ہو چکی۔ اچھا، پھر یہ جو مالتھس کا نظریہ آبادی تھا، ستم پر ستم یہ ہے، ظلم پر ظلم یہ ہے، اور ظلم کی انتہا یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں، اور پاکستان جو ہمارا مسلم ملک ہے اور اسلام کی بنیاد پر حاصل کیا گیا، ہمیں یہ چاہیے تھا کہ ہم اس کے نظریے کا بطلان واضح کرتے، جس طرح برطانیہ کے باشندوں نے واضح کیا۔ لیکن ہمارے ہاں کیا ہوا؟ ہمارے ہاں اور دیگر کئی ممالک نے برطانوی جو تہذیب ہے، کلچر ہے، اس کو اپنانے کے لیے ان مبارک ملکوں میں کہ جہاں قرآن اور سنت پر عمل ہوتا تھا، یہاں بھی وہی بے حجابی آئی، ساتھ ساتھ پھر فحاشی آ گئی، اور اس کے ساتھ پھر زنا بھی آ گیا۔ اور اس سے بڑا ظلم کیا ہے کہ سرکاری طور پر، ایک ہے کوئی عام پرائیویٹ ادارہ ہو، ایک ہے سرکاری طور پر ادارہ قائم کیا گیا، باقاعدہ طور پہ محکمہ قائم کیا گیا، اور اسے بڑا خوبصورت جو ہے بزعم خیش ٹائٹل دیا کہ یہ خاندانی منصوبہ بندی والا محکمہ ہے۔ بعد میں اس کا نام تبدیل کر کے بہبود آبادی رکھ دیا گیا۔ در حقیقت یہ بھی ملک پاکستان کی آبادی جو ہے اس کو کم کرنے کا جو نظریہ وہی یہ لیے ہوئے ہیں۔ لیکن الحمدللہ چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کچھ لکھا ہے تقدیر میں وہ تو ہو کر رہنا ہے۔ اس کے 2 نتائج سامنے آئے۔ ہمارے ملک میں جو خاندانی منصوبہ بندی بنایا گیا ہے، باقاعدہ طور پہ محکمہ بنایا گیا ہے، بچے 2 ہی اچھے کے نام سے تحریکیں بھی چلتی ہیں، لیکن اس کے خلاف جو ہے الحمدللہ 2 نتائج سامنے آئے۔ پہلا نتیجہ خوبصورت ہے، وہ کیا ہے کہ آپ پہلے سالوں کی بنسبت ان سالوں میں دیکھیں گے اولاد کثرت کے ساتھ ہو رہی ہے۔ یہ خوبصورت میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ اپنے مقصد میں بالکل بھی کامیاب نہیں ہوئے۔ اور دوسرا جو نتیجہ ہے وہ خطرناک ہے، پہلے ہم ذکر کر چکے ہیں، خواتین چونکہ یہ ایسی میڈیسنز دیتے ہیں، ادویات دیتے ہیں جس کے ساتھ عورتوں کے ہاں ولادت نہیں ہوتی، پھر عورتیں خطرناک بیماریوں میں مبتلا ہوتی ہیں، تو یہ دوسرا خطرناک نتیجہ ہے۔
علا کل حال فطرت کے خلاف جو بھی جنگ کرتا ہے اس کے خطرناک نتائج ہی سامنے آتے ہیں. اور دوسری بات یہ یاد رکھیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کے جو مقاصد بیان کیے ہیں اس میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے مقصد کے خلاف ہم چل رہے ہیں. آپ نے مقصد کیا بتایا تھا؟ اولاد کا حصول ہے. اور دوسرے نمبر پر اولاد تو بس اوقات جو ہے وہ والدین چاہتے ہیں ہمیں مل جائے، لیکن ایک دو ملے، زیادہ نہیں. یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہم پر قیامت والے دن فخر کریں گے اس کے خلاف ہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی بھی ہم دو طرح سے مخالفت کر رہے ہیں. آپ نے ارشاد فرمایا تھا تزوج الودود الولود، ایسی خواتین سے نکاح کرو جن کے ہاں اولاد کثرت سے ہو اور وہ اولاد سے کثرت کے ساتھ محبت کرنے والیاں ہوں. ہمارے ہاں یہ دونوں چیزیں بھی نہیں ہیں. علا کل حال یہ تو ہیں اس کے اسباب، وجوہات اور خطرناک نتائج. اس کے ساتھ قرآن میں چونکہ منع کر دیا گیا ہے لہذا یہ بہت بڑا گناہ ہے. اس حوالے سے صحیح بخاری حدیث نمبر 752 اور اسی طرح صحیح مسلم حدیث نمبر 86 اگر آپ دیکھیں، جناب عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا ای ذنب اعظم عند اللہ، اللہ کے ہاں سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان تجعل للہ ندا وهو خلقک، اللہ تعالیٰ نے تجھے پیدا کیا ہے اور تو اللہ کے ساتھ کوئی شریک بنانا شروع کر دے، یعنی شرک سب سے بڑا گناہ ہے. عبداللہ ابن مسعود فرماتے میں نے پھر سوال کیا کہ ثم ایون، پھر کون سا گناہ سب سے بڑا ہے؟ آپ نے فرمایا اس کے بعد بڑا گناہ یہ ہے ان تقتل ولدک، کہ تو اپنی اولاد کو قتل کرے، اس خدشے کے ساتھ قتل کرے کہ وہ تیرے ہاں کھانا کھائے گی. پھر میں نے سوال کیا ثم ایون، تیسرا گناہ سب سے بڑا کون سا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اپنی پڑوسن کے ساتھ منہ کالا کرنا. تو یہ دیکھیں بہت بڑے بڑے گناہ ہیں. سب سے بڑا گناہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا، اور دوسرے نمبر پر گناہ کیا ہے؟ اولاد کا قتل. گویا شرعی طور پر، عرفی طور پر، فطرتی طور پر، معاشرتی طور پر، ہر اعتبار سے اولاد کا قتل جو ہے یہ بالکل ناجائز ہے اور اس کی قباحتیں جو ہیں بہت زیادہ ہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بھی ارشاد فرما دیا ان قتلہم کان خطأ کبیرا، شروع سے ہی یہ کانا استمرار کے لیے آپ پڑھتے ہیں، شروع سے ہی اولاد کا قتل جو ہے یہ بہت بڑا گناہ ہے. پھر جو پیچھے یہ نظریہ تھا کہ ہم اولاد کو کہاں سے کھلائیں گے، اس حوالے سے ہم نے مختصر بات تو کر لی ہے. نحن نرزقہم وإیاکم، اللہ تعالیٰ یہ نحن آپ جانتے ہیں اس کا مطلب ہے ہم، اور نرزقہم اس کے اندر پھر نحن والی ضمیر ہے. دو ضمیروں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ واضح کیا جس کا ترجمہ یعنی اس کے ساتھ حصر پیدا ہو رہا ہے کہ یقیناً ہم ہی انہیں رزق دیتے ہیں اور تمہیں بھی رزق دیتے ہیں. اسے ہم یہ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم انہیں رزق دیں گے، آپ کو بھی تو دے ہی رہے ہیں. گویا اگر آپ ابھی تک نہیں مرے کھانے پینے کی وجہ سے، اگر یہ مسئلہ تو پھر آپ کو بھی مر جانا چاہیے. آپ کیوں نہیں مرے؟ کام ہی ختم ہو جائے. لہذا آپ نہیں مرے، آپ کو اب تک اللہ تعالیٰ نے رزق دیا ہے، تو آنے والے جو ہیں وہ بھی اپنا نصیب، اپنا رزق جو ہے وہ ساتھ لے کر آ رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی دے گا. اس آیت میں آیت کی تفسیر میں آخری آیت کریمہ یہ یاد رکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. سورہ ہود آیت نمبر 6 آپ پڑھ بھی چکے ہیں. زمین میں کوئی چلنے والا جاندار نہیں مگر اس کا رزق اللہ ہی پر ہے، اللہ تعالیٰ پر رزق ہے. یہ چیونٹیاں جو ہیں ہم ان کا خیال نہیں کرتے نا، لیکن دیکھیں بالکل چھوٹا سا وہ حشرات میں سے ایک جاندار ہے کہ جو صبح سے شام تک بھوکا نہیں سوتا،
بلکہ اپنا پیٹ پال کر وہ بھی سوتا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ ان کو دے رہا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ پر ہی رزق ہے، اس کی سونپے جانے والی جو جگہ ہے وہ بھی اللہ جانتا ہے، اسی طرح اس کے ٹھہرنے کی جو جگہ ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ سب کچھ کل فی کتاب مبین، واضح کتاب میں اللہ تعالیٰ نے پہلے سے لکھ دیا ہوا ہے۔ لہذا والدین کو اور اسی طرح حکومت کو اور مختلف قسم کے جو محکمہ جات قائم کیے ہوئے ہیں، انہیں کوئی ضرورت نہیں ہے اس بات پر غور و فکر کرنے کی اور کثرت کے ساتھ سوچنے کی کہ ہم اپنی اولاد کو، ہم اپنے ملک کے باشندوں کو، ہم اپنے رہائشیوں کو کہاں سے کھلائیں گے۔ کھلانا پلانا جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالی نے تقدیر میں لکھا ہے، اور ہر ایک کو وہ کھلا پلا کر ہی سلاتا ہے۔ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا۔ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، اور تم زنا کے قریب مت جاؤ، انہو بے شک وہ، کانا ہمیشہ سے، فاحشتاً بڑی بے حیائی، وساء سبیلا اور بہت برا رستہ ہے۔ اور تم زنا کے قریب نہ جاؤ، بے شک وہ ہمیشہ سے بڑی بے حیائی ہے اور برا رستہ ہے۔ فاحشتاً جو ہے اس قول یا فعل پر بولا جاتا ہے جو بہت ہی زیادہ برا ہو۔ جی، پچھلی آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے قتل اولاد سے منع کیا ہے، کیونکہ اس کے ساتھ انسانی نسل جو ہے یہ فنا ہو جائے گی۔ اور اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے زنا کے قریب جانے سے منع کیا ہے، کیونکہ یہ بہت بڑی برائی کے ساتھ ساتھ انسانی جو نسب ہے وہ خراب کرنے کا باعث ہے۔ یعنی پچھلی آیت میں اس لیے منع کیا کہ انسانی نسل جو ہے وہ ختم ہو جائے گی، اور اس آیت کریمہ میں زنا کے قریب جانے سے روکا اس لیے کہ اس کے ساتھ جو نسب کا نظام ہے اس کے اندر خرابی پیدا ہوتی ہے۔ سب سے پہلے تو ہم آتے ہیں زنا کے جو خطرناک نتائج نکلتے ہیں۔ اس سے پہلے یہ بات یاد رکھیں کہ کفار کے جو ممالک ہیں ان میں چونکہ کثرت کے ساتھ زنا عام ہوا، اس وجہ سے ان کے ہاں سارے کا سارا جو سلسلہ ہے خاندان کا یہ ختم ہو گیا۔ اس کے ساتھ ان کا نظام بہت زیادہ خراب ہو چکا ہے۔ کسی کو نہیں معلوم کہ یہ میرا حقیقی باپ ہے یا نہیں، میری ماں کا کیا نام ہے کسی کو نہیں پتا۔ پھر اسی طرح رشتہ داری کے جو معاملات ہیں نہیں جانتے، صبح جو کمایا شام تک وہ اڑا دیا فحاشی اور اریانی والے کاموں پر، چونکہ نہ باپ ہے جو پوچھے، نہ ماں ہے جس کی غیرت گوارا کرے اور اس طرح کا سوال بیٹے پر اٹھائے یا بیٹی پر اٹھائے، نہ وہ بھائی کی غیرت رہی کہ جو غیرت ایسی بہنوں کو قتل بھی کر دیتی ہے۔ چونکہ بالکل سلسلہ ہی ختم ہو گیا، لہذا اس وقت وہ مانے یا نہ مانے سخت طور پر پریشان ہے اور اندر ہی اندر جل رہے ہیں، اور حسد کی آگ اس قدر ان کے دل میں بڑھ رہی ہے کہ اس کے ساتھ وہی فحاشی اور یعنی اہل اسلام اور ان کے ممالک میں بھی پھیلانا چاہتے ہیں، تاکہ جس حقیقی سکون سے ہم جو ہے وہ دستبردار ہوئے ہیں، وہی برائی وہی فحاشی اور یعنی اہل اسلام کے اندر بھی آئے، تاکہ ان کا سکون جو ہے یہ بھی بالکل خراب ہو جائے۔ پھر یہ یاد رکھیے نتائج کے ساتھ ساتھ جو قباحتیں بھی آتی ہیں۔ پہلی قباحت یہ ہے کہ زنا کی صورت میں پیدا ہونے والا جو بچہ ہے اس کا نسب یہ مشکوک ہو جاتا ہے، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نسب کو یاد رکھنے کا حکم دیا ہے۔ اپنے باپ کا نام یاد رکھو، باپ کے باپ کا نام یاد رکھو۔
اسی طرح باپ کے باپ کے باپ کا نام یاد رکھو. تو یہ باقاعدہ طور پر نسب کے ماہرین نبی علیہ السلام کے دور میں موجود تھے، بلکہ بعض صحابہ کرام کا یہ پسندیدہ مشغلہ بھی تھا کہ نسب وہ یاد رکھتے تھے. اب بھی ہمارے ہاں کچھ لوگ ایسے آپ کو ملیں گے جن کا نسب نامہ محفوظ ہے اور وہ صحابہ کرام تک اپنا نسب نامہ بیان کر لیتے ہیں. تو پہلی قباحت کیا ہے کہ نسب جو ہے یہ مشکوک ہو جاتا ہے. دوسرے نمبر پر یہ یاد رکھیں کہ جو حرام کا بچہ ہوتا ہے، ولد الزنا جسے کہتے ہیں، اس کے لیے وراثت کے پھر جھگڑے کھڑے ہوتے ہیں، کیونکہ ایک عورت جس نے برائی کی، اس برائی کے ارتکاب میں جو بچہ پیدا ہوا جسے ہم ولد الزنا کہہ رہے ہیں، اب اس کے بعد اس کی شادی ہوئی مثال کے طور پہ عبداللہ نامی آدمی کے ساتھ. اب عبداللہ کے اسی عورت سے 5 بیٹے ہیں، یہ چھٹا ہے جو اس کا بیٹا نہیں ہے لیکن عورت ساتھ لے کر آئی ہے. اب جب عبداللہ فوت ہوگا اس کی وراثت کے مسائل بنیں گے. وہ جو ولد الزنا ہے وہ بھی مطالبہ کرے گا کہ میرا بھی وہ والد تھا، جبکہ وہ وراثت کا مستحق شرعی طور پر ہے ہی نہیں. تو طرح طرح کے جو ہے یہ جھگڑے کھڑے ہوتے ہیں. اس کے ساتھ یہ تیسرا یہ یاد رکھیں کہ وہی جو عورت ولد الزنا بچہ لے کر آئی ہوئی ہے اور اس نے اب نکاح کر لیا ہوا ہے، تو اس کے بے پناہ جو اخراجات ہیں وہ بلا وجہ ہونے والا جو اس عورت کا خامد ہے اس کے سر پر پڑ رہے ہیں. بے جا اس کے اخراجات جو ہے وہ قبول کر رہے. اسی کے ساتھ وراثت والا معاملہ جو ہے وہ بھی ذکر ہو گیا. پھر اسی کے ساتھ ساتھ جو اگر کوئی ایسی خاتون ہے جو جس کے ہاں ابھی شادی نہیں ہوئی، مختلف اس کے پاس مرد آتے ہیں اور ان کا آنا جانا ہے، تو جب ولادت ہوگی اس وقت بھی بہت زیادہ لڑائی جھگڑے کھڑے ہوں گے. وہ کہے گا میرا بیٹا، یہ کہے گا میرا بیٹا ہے. تو یہ تو خیر قباحتیں ہیں، قباحتیں بہت زیادہ ہیں، یقینی طور پر بہت زیادہ ہیں. بالفرض بفرض محال اگر نہ بھی ہوں تو پھر بھی قرآن کا حکم تو ہے نا. اچھا، تیسرا یہاں یہ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں زنا کرنے سے نہیں روکا. یہ بہت بڑا نقطہ ہے، اس کو آپ نے سمجھنا ہے. زنا کرنا اتنا بڑا گناہ ہے اس کو بیان ہی نہیں کیا. زنا کے قریب جانا یہ بہت بڑا گناہ ہے، اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا ہے. یعنی زنا کے قریب جانے سے ہی روک دیا، تو زنا کرنا کتنا بڑا گناہ ہوگا. زنا کے قریب جانے والے جو ذرائع ہیں، اسباب ہیں، ان کی طرف بھی ہم سب سے پہلے غور کر لیتے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے منع کر دیا. پہلا یہ ہے کہ کسی اجنبی عورت کے ساتھ خلوت اختیار کرنا، تنہائی میں اسے ملنا. یعنی میں یہ ذکر کر رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زنا کے قریب جانے والے جو رستے ہیں نا، ان رستوں سے بھی منع کر دیا ہے، ان کو بھی حرام قرار دے دیا ہے. جیسا اجنبی عورت ہے اس کے ساتھ خلوت اختیار کرنا یہ حرام ہے. اسی طرح مردوں کا عورتوں کے ساتھ جو میل جول ہے اس سے بھی منع کر دیا. صحیح بخاری حدیث نمبر 1862 عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان فرماتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تسافر المرأة الا مع ذی محرم ولا يدخل عليها رجل الا ومعها محرم. کوئی عورت سفر نہ کرے مگر کسی محرم کے ساتھ، اور اس کے پاس کوئی مرد نہ جائے مگر اس صورت میں کہ اس عورت کے پاس اس کا کوئی محرم موجود ہو. اسی طرح سے مسلم کی حدیث میں 1341 نمبر، لا يخلون رجل بامرأة کے الفاظ ہیں، کوئی آدمی کسی عورت کے ساتھ اکیلا نہ ہو. ہمارے ہاں کثرت کے ساتھ یہ صورت اللہ معاف فرمائے. اسی طرح عقبہ ابن عامر کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری حدیث نمبر 5232، ایاکم الدخول علی النساء، عورتوں کے پاس جانے سے بچو. آدمی نے سوال کیا، انصاری آدمی نے، افرائیت الحم، دیور کے بارے میں بتائیے. آپ نے فرمایا الحم الموت، دیور تو موت ہے. اب دیکھیں، عام آدمی عورت کے ساتھ اگر آتا ہے
تو اسے کئی چیزوں کا نہیں علم ہوگا. مثال کے طور سے یہ پتا ہے کہ میں اس خاتون کے گھر جاؤں گا اس کا خامد آ جائے گا, لیکن جو اندر کا آدمی ہے, گھر کا آدمی ہے, اسے تو پتا ہے کہ میرا بھائی اس وقت بیرون ملک ہے, گھر میں بھابھی اکیلی ہے. اس لیے جو دیور ہے یہ زیادہ قریبی ہے برائی کے اعتبار سے, اس لیے شریعت نے اس کو موت قرار دیا ہے. ویسے تو ہر کوئی موت ہے, لیکن اس کو خاص طور پر اس کا نبی علیہ السلام نے ذکر کیا. گویا یہ بات ہو رہی ہے کہ زنا کے قریب جانے والے جو رستے ہیں ان چور دروازوں کو اللہ تعالی نے کس طرح شریعت کے اندر حرام قرار دیا ہے. اس طرح دوسرے نمبر پر مردوں اور عورتوں کو نگاہیں نیچی رکھنے کا حکم دیا ہے, اور ساتھ ساتھ اپنے جسم کی حفاظت کا بھی حکم دیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جہاں قرآن میں قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم, اپنی نگاہیں نیچی رکھیں, وہاں یہ بھی ہے وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن, خواتین بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھیں. مرد اس بات کو سمجھ جاتے ہیں کہ وہ نگاہیں نیچی کر کے چلیں رستے میں, لیکن خواتین یہ سمجھتی ہیں کہ ہم نے پردہ کر لیا ہے, ہم نے حجاب اوڑھ لیا, اب ہم چاہیں جس کو مرضی دیکھیں. تو یہ حکم خواتین کے لیے بھی ہے کہ وہ بھی نگاہیں نیچی رکھیں. اسی طرح تیسرے نمبر پر عورتوں کو اللہ تعالیٰ نے پردے کا حکم دیا ہے اور زینت کے اظہار سے سختی کے ساتھ منع کیا ہے. یہ آگے ہم سورۃ النور اور سورہ احزاب میں بھی پڑھیں گے انشاءاللہ. چوتھے نمبر پر اللہ تعالیٰ نے سزا قائم کی ہے. زنا کرنے والا جو مرد ہے اس کی سزا بھی بیان کر دی, زنا کرنے والی جو عورت ہے اس کی سزا بھی بیان کر دی. لہذا سزا بیان کیوں کی ہے؟ سزا اس لیے رکھی اور اس لیے بیان کی اور اس لیے دی جاتی ہے تاکہ لوگ اس سے عبرت پکڑیں اور اس کے بالکل بھی قریب نہ جائیں. موجودہ دور میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جو زنا کے قریب لے کر جاتی ہیں, لیکن ہمیں ان کا شعور نہیں ہے. نظر بازی جو ہے, غیر محرم کی طرف دیکھنا, یہ زنا کے قریب جانے کا ذریعہ ہے. اسی طرح عوریاں تصاویر جو ہیں, بالکل نیم نمایاں تصاویر, یہ بھی انسان کے جو جذبات ہیں برائی کی طرف لے کر جاتے ہیں. فلمیں دیکھنا, وہ فلم کوئی بھی ہو, خواہ اس فلم کا نام اسلامی فلم ہو یا اس فلم کا نام کسی نبی کے نام پر ہو یا اس فلم کا نام جہاد کا نام لے کر استعمال کیا جائے, وہ کسی بھی قسم کی فلم ہو. کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں, جانتا ہوں, سنا ہے میں نے, اور یقینی طور پر یہ بات ایسے ہی ہے کہ پوری دنیا میں آج تک ایسی کوئی فلم بھی نہیں آئی جس کے اندر خاتون کی تصویر نہ ہو. تو یہ ساری کی ساری فلمیں وہ اسلامی ہو غیر اسلامی ہو. کتے کا نام کوئی بکری رکھ دے تو وہ بکری تو نہیں ہو جاتا, کتا کتا ہی رہتا ہے. تو یہ برائی والے کام ہی رہیں گے, خواہ ان پر آپ اسلام کا دھبا لگا دیں یا مسلمان لوگ دیکھنا شروع کر دیں, اہل علم طبقہ وہ دیکھنا شروع کر دے. تو کیا اگر کوئی فلم ریلیز ہوتی ہے پاکستان میں اور ملک کے بڑے بڑے علماء اس کو دیکھ لیں, اس کو کہتے ہیں بفرض محال یا بالفرض آپ کہہ لیں, تو اگر سارے علماء اس کو دیکھتے ہیں تو کیا وہ فلم جائز ہو جائے گی؟ میں اس لیے بات ذکر کر رہا ہوں, کچھ فلمیں ایسی آئی ہیں کہ جنہیں کچھ طلباء نے دیکھا ہے تو اکثر لوگوں کی طرف سے یہ بات سامنے آئی, جی یہ تو فلاں فلاں بھی دیکھتے ہیں. او بھائی فلاں فلاں دیکھیں, میں کہتا ہوں سارے علماء دیکھنا شروع کر دیں. یہ بات سمجھنے کے لیے کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ ہمارے اہل علم کی حفاظت فرمائے اور برائی والے جتنے رستے ہیں ان کی حفاظت فرمائے, کیونکہ انہوں نے ہمیں دین سمجھانا ہے. یہ ایسا کر نہیں سکتے انشاءاللہ, لیکن میں سمجھنے کے لیے بات کر رہا ہوں کہ اگر سارے اہل علم بھی کوئی فلم دیکھنا شروع کر دیں تو اس کے ساتھ وہ فلم دیکھنا جائز نہیں ہو جائے گا. اس طرح فحش لٹریچر ہے, میڈیا اس وقت جتنا موجود ہے سارے کا سارا میڈیا یقینی طور پر وہ بتائے نہ بتائے شعوری غیر شعوری اعتبار سے بالکل فحاشی اور اوریانی اہل اسلام کے اندر پھیلا رہا ہے. میں نام نہیں لیتا, کئی نام ہیں. جتنے میڈیا والے ہیں, جتنے ٹی وی اینکر ہیں, یہ
लिटरेचर खा वो फिर वो जैसा भी हो, वो प्रिंटेड शक्ल में हो या वो आम जो है वो सॉफ्ट कॉपी में हो, जैसे भी हो, तो ये सारे का सारा मीडिया, वो प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, ये सारे का सारा बेहयाई और फहाशी को ही हवा दे रहा है। इस तरह गालियां बकना ये भी बुराई के करीब जाने वाला जरिया है। टीवी देखना, रेडियो का इससे अब तो काम बहुत आगे बढ़ गया हुआ है। और मैं समझने के लिए ये बात याद रखें, और ये यकीनी बात है, मोबाइल जो है ये भी ज़िना के करीब जाने का बहुत बड़ा जरिया है। अगर किसी के लिए ये ऐसा ही है, पहले हम ये बात करते होते थे कि मोबाइल जुबान की तरह है, अभी ये बात ऐसी ही है। जुबान के साथ आप कुरान पढ़ लें या गाली दे दें, मोबाइल ऐसे है, लेकिन इसके अंदर फितना वाला जो पहलू है वो गालिब है, फितने वाला पहलू ज्यादा है। लिहाजा जिस भाई के पास मोबाइल है और वो ज़िना के करीब जाने में मुबिद और मुआमिन है, वो जितना बड़ा भी बिजनेसमैन क्यों ना हो, उसके लिए मोबाइल का इस्तेमाल भी जायज नहीं है। क्योंकि इस आयत में हम क्या पढ़े, वला तक़रबुज़ ज़िना, करीब भी नहीं जाना। तो करीब जाने वाले जितने ज़राए, वसाइल, असबाब वगैरह, उनको हम पढ़ चुके हैं कि अल्लाह ताला ने हराम कर दिया है। तो वो बहन भाई जिसका मोबाइल उसे बुराई के करीब करता है, उसके लिए मोबाइल का इस्तेमाल खा कितनी ही जरूरत क्यों ना हो, जायज नहीं है। तो ये हर कोई खुद समझता है कि मेरा मोबाइल के साथ कितना ताल्लुक है और किस तरह ये नेकी के काम के अंदर मुआमिन है और किस तरह ये बुराई के काम के अंदर मुआमिन है। ये सारी सूरत हाल खुद ही देखकर वो जायजा ले सकता है। फत्तकुल्लाह मस्तताअतुम, जितना हो सके अल्लाह ताला से डरना चाहिए। जी, इन्नहु काना फाहिशतन व साअ सबीला, इन्नहु काना फाहिशा, काना के बारे आप जानते हैं, ये दवाम के माना के लिए है, इसमें इस्तिमरार पाया जाता है कि शुरू से ही ये फहुश काम है। फिर ये जो फाहिशा है, फाहिशतन, आखिर में जो तनवीन आप देख रहे हैं, इस तनवीन को कहते हैं तनवीन ताज़ीम। इसलिए हमने क्या पढ़ा, फाहिशतन का मतलब क्या है, बड़ी बेहयाई, यानी बड़ाई वाला तर्जमा है ना इसके अंदर, कि बड़ी बेहयाई वाला ये काम है। जी, वसाअ सबीला, और ये रास्ता भी बुरा है। बुरा रास्ता इसलिए है कि अगर ये खुल जाए तो इस पर चलकर लोग आदमी के घर भी आ सकते हैं। अगर वो किसी के साथ जाकर बुराई वाला काम कर रहे हैं तो कल कला वो काम इसके घर भी हो सकता है, कोई इसके साथ भी कर सकता है। इस मौके पर मुस्नद अहमद की हदीस 22,274 नंबर सही रिवायत है। ये बहुत ज्यादा बड़े बड़े इश्कालात का इंशाअल्लाह हल है ये रिवायत। ऐसे भाई और बहनें जो अक्सर सवाल करते हैं कि हम बुराई से बचना चाहते हैं लेकिन नहीं बच पाते। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक नौजवान आया और उसने बराह रास्त आकर ज़िना करने की इजाजत मांग ली। देखें उसने कितना उसके अंदर हौसला था, ये क्या इसको कहें, बराह रास्त आकर अल्लाह के नबी से ज़िना की इजाजत मांग रहे। सहाबा किराम फौरी उसकी तरफ लपके, ओ खामोश हो जाओ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम को कहा कि आप जरा अपनी जगह रहें, और उससे क्या कहा, वो दोनों मेरे थोड़ा करीब आ जाओ। वो करीब आ गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे डांटा नहीं, गालम गलोच नहीं की, ये तो आपसे बहुत बईद है ऐसी बातें। बड़े अच्छे अंदाज के साथ आपने उससे सवाल किया, अतुहिब्बुहु लि उम्मिक, क्या तू इस काम को अपनी मां के लिए पसंद करता है? उसने कहा, अल्लाह की कसम हरगिज नहीं, मैं आप पर कुर्बान, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। आपने फरमाया, वलन्नासु युहिब्बुनहु लि उम्महातिहिम, तो फिर ये बात याद रखो कि लोग भी ये काम अपनी मां के लिए पसंद नहीं करते। आपने फिर सवाल किया,
افتحبہ لابنتک، اچھا یہ بتاؤ بیٹی کے لیے پسند کرتے ہو کہ تمہاری بیٹی سے کوئی آ کر زنا کرے؟ اس نے کہا اللہ کی قسم میں آپ پر قربان، ایسا نہیں ہو سکتا، ہرگز بھی میں پسند نہیں کرتا۔ آپ نے فرمایا وَلَلنَّاسُ يُحِبُّونَهُ لِبَنَاتِهِمْ، پھر یہ بات یاد رکھو لوگ بھی اس ناجائز کام کو اپنی بیٹیوں کے لیے پسند نہیں کرتے۔ آپ نے پھر سوال کیا افتحبہ لاختک، کیا اپنی بہن کے لیے کام پسند کرتے ہو؟ اس نے کہا اللہ کی قسم نہیں، بالکل ایسا نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا وَلَلنَّاسُ يُحِبُّونَهُ لِأَخَوَاتِهِمْ، پھر جان لو کہ لوگ بھی اس کام کو اپنی بہنوں کے لیے پسند نہیں کرتے۔ آپ نے پھر سوال کیا افتحبہ لعمتک، کیا اپنی پھوپھی کے لیے اس ناجائز کام کو پسند کرتے ہو؟ اس نے کہا نہیں اللہ کی قسم نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ آپ نے فرمایا وَلَلنَّاسُ يُحِبُّونَهُ لِعَمَّاتِهِمْ، پھر یہ بھی یاد رکھو کہ لوگ بھی اس کام کو اپنی پھوپھیوں کے لیے پسند نہیں کرتے۔ آپ نے پھر سوال کر لیا افتحبہ لخالتک، کیا اس کام کو اپنی خالہ کے لیے پسند کرتے ہو؟ تو اس نے کہا نہیں اللہ کی قسم ہرگز نہیں۔ آپ نے فرمایا وَلَلنَّاسُ يُحِبُّونَهُ لِخَالَتِهِمْ، پھر یاد رکھو کہ لوگ بھی اپنی خالاؤں کے لیے اسے پسند نہیں کرتے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مبارک ہاتھ اس پر رکھا اور دعا دے دی اللہم اغفر ذنبہ وطہر قلبہ وحسن فرجہ، اے اللہ اس کے گناہ کو معاف کر دے اور اس کے دل کو پاک صاف کر دے اور اس کی شرمگاہ کی حفاظت کر۔ راوی حدیث جناب ابو امامہ بیان فرماتے ہیں پھر اس نوجوان کی یہ حالت تھی کہ وہ ایسے کاموں کی طرف جھانکتا بھی نہیں تھا۔ زمانہ جیسے جیسے قیامت کی طرف جا رہا ہے، بہت زیادہ فتنے جو ہیں اپنا سر کھولتے جا رہے ہیں۔ پہلے پہل تو یہ حدیث بیان کر دی جاتی تھی اور لوگ سمجھ جاتے تھے، لیکن اس وقت کفار کی اس قدر یلغار ہے اہل اسلام پر اور خصوصی طور پر ہماری جو نوجوان نسل ہے کہ اب کسی عورت کے ساتھ ناجائز تعلقات کے لیے نوجوان اپنی بہن کا جو رابطہ ہے یہ بھی غیر محرم مردوں سے خود کرواتے ہیں۔ تو یہ خنزیر جیسی حرکات اس انسانوں کے اندر جو ہے وہ اور حتیٰ کہ مسلمانوں کے اندر آ چکی ہیں۔ واللہ المستعان۔ ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق، ولا تقتلوا اور تم قتل نہ کرو النفس جان کو، التي جسے حرم اللہ نے حرام کر دیا، الا بالحق مگر حق کے ساتھ، ومن اور جو قتل قتل کیا گیا مظلومن مظلومی کی حالت سے، فقط جعلنا تو یقیناً ہم نے کر دیا ہے لولیہ اس کے ولی کے لیے سلطانا غلبہ، فلا یسرف پس وہ زیادتی نہ کرے فی القتل قتل کرنے میں، انہو بے شک وہ کان منصورا مدد دیا ہوا ہے، اور اس جان کو قتل مت کرو جسے اللہ نے حرام کیا ہے مگر حق کے ساتھ، اور جو شخص قتل کر دیا جائے اس حال میں کہ مظلوم ہو تو یقیناً ہم نے اس کے ولی کے لیے پورا غلبہ رکھا ہوا ہے، پس وہ قتل میں حد سے نہ بڑھے، یقیناً وہ مدد دیا ہوا ہوگا۔ قتل کے حوالے سے ایک بڑی بنیادی اور بڑی اہم بات یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ انفرادی طور پر کسی شخص کا قتل یہ بالکل بھی جائز نہیں ہے۔ کسی آدمی کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ کسی آدمی کو اٹھ کر قتل کر دے۔ ہاں
صحیح مسلم کی حدیث کے مطابق جو ڈاکو ہے اسے قتل کیا جا سکتا ہے، آدمی اکیلا اس کو قتل کر سکتا ہے۔ آپ سے سوال کیا نا اگر وہ ڈاکو اس طرح آ جائے تو وہ مجھے مارے، آپ نے فرمایا آپ بھی اس کے ساتھ لڑائی کرو۔ صحابی نے سوال کیا کہ اگر وہ قتل ہو جائے، آپ نے فرمایا وہ جہنم میں ہے۔ کہا اگر میں قتل ہو جاؤں، کہا آپ شہید ہو۔ من قتل دون مالہ فہو شہید۔ علی کل حال اس کے علاوہ خودکشی ہے تو یہ بھی آدمی اکیلا کر رہا ہے، یہ بھی جائز نہیں ہے، کیونکہ آدمی اپنے جسم کا مالک نہیں ہے، اپنے جسم میں کسی بھی قسم کے تصرف کا اختیار کسی کو بھی نہیں ہے۔ اس پر تو ساری امت کا اجماع ہے۔ گویا پتہ چلا کہ قتل کا تعلق اسلامی حکومت کے ساتھ ہے، اسلامی حکومت اختیار رکھتی ہے قتل وغیرہ کا۔ تو قتل کب جائز ہوتا ہے کسی کا، اس حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ صحیح بخاری میں موجود ہے 6878 نمبر پر، لا يحل دم امرئ مسلم یشہد ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ۔ کسی مسلمان کو جو کلمہ پڑھتا ہے، گواہی دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، اور یہ بھی گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اس کا قتل جائز نہیں ہے، الا باحدى ثلاث، سوائے 3 کے، النفس بالنفس، جان کے بدلے جان۔ ایک آدمی نے قتل کیا، اب جو قاتل ہے تو مسلمان، لیکن چونکہ اس نے قتل کیا ہے لہذا قتل کے بدلے النفس بالنفس جس طرح قرآن میں بھی ہے اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ دوسرا وہ کیا ہے، والثیب الزانی، غیر کموارہ، مرد ہو یا عورت ہو، زنا کرے تو اس کو بھی رجم کیا جائے گا، یہ بھی قتل ہے۔ والمفارق لدینہ التارک للجماعہ، مرتد آدمی جو جماعت کو چھوڑنے والا ہے، مرتد آدمی، اس کو بھی فوری طور پر قتل کر دیا جائے گا۔ جو مسلمان ہے لیکن اسلام کے بعد کسی اور مذہب کو قبول کر لے اسے بھی قتل کر دیا جائے گا۔ اچھا، اس حدیث میں 3 چیزوں کا ذکر ہے، جبکہ اور بھی کئی چیزیں ہیں جو قرآن اور حدیث میں ہی بیان ہوئی ہیں۔ مثال کے طور پہ شاتم رسول جو ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دینے والا ہو، یقینی طور پر اس کو بھی قتل کر دیا جائے گا۔ اس کے بے شمار دلائل ہیں، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی اس پر مستقل کتاب بھی ہے۔ اسی طرح جو آدمی محرم رشتہ سے نکاح کر لیتا ہے، اپنی بہن سے نکاح کر لیتا ہے وغیرہ وغیرہ، اس کو بھی فوری طور پر قتل کر دیا جائے گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1846، اس طرح ابو داؤد حدیث نمبر 4456 پر۔ اسی طرح اپنے آپ کو قتل کرنا، خودکشی جو ہے اس کا ذکر بھی ہو چکا ہے۔ اسی طرح جو آدمی اسلامی حکومت کے خلاف بغاوت کرتا ہے اسے بھی قتل کر دیا جائے گا۔ تو یہ سارے کے سارے قتل کی صورتیں جو ہے یہ حکومت کے ساتھ ان کا تعلق ہے۔ اگر کوئی آدمی عہدے دار ہے، حکومت میں ہے اور اس کا باقاعدہ طور پر سلطہ ہے کہ وہ اگر یقینی طور پر جس کا قتل کرنا یا اس کا قتل والا جرم ثابت ہو جائے تو اس کو قتل کر سکتا ہے، اس شرط کے ساتھ کہ حکومت کا اس کے ساتھ گہرا تعلق ہو، جیسا کہ وہ نابین صحابی نے اپنی بیوی کو قتل کیا تھا۔ نبی علیہ السلام نے صبح سوال کیا کہ عورت ماری گئی ہے، کس نے قتل کیا ہے؟ اب وہ صحابی جو ہے کانپ رہے تھے کہ اللہ کے نبی مجھے کیا کہیں گے۔ بالآخر وہ آئے اور آ کر کہا کہ اللہ کے نبی وہ میری بیوی تھی، لونڈی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے موتیوں جیسے اس سے 2 بیٹے بھی مجھے دیے ہیں، میں نے اس کو قتل کیا ہے۔ آپ نے سوال کیا کیوں؟ اس نے صحابی نے آگے سے جواب دیا کہ وہ آپ کی شان میں گستاخی والے کلمات کہتی تھی، تو آج رات بھی میں اس کو سمجھاتا رہا، لیکن آج رات جب اس نے آپ کے خلاف زبانی شروع کی، زبان درازی شروع کی، مجھ سے برداشت نہ ہوا، میں نے خنجر پکڑ کر اس کے پیٹ کے اندر دھنس دیا اور اس کو قتل کر دیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر صحابی پر انکار نہیں کیا کہ تم نے یہ کام کیوں کیا، یہ ایسی خاتون کا قتل نہیں بنتا تھا،
کچھ بھی ایسا نہیں. تو اسی سے ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اس سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کے حوالے سے بھی کوئی بات کرے تو ایسے آدمی کو یقینی طور پر مملکت کو چاہیے کہ وہ فوری طور پر ایسے آدمی کو قتل کر دے. تو یہ ہے قتل کی جائز صورتیں. تو یہ جو آپ نے پڑھا ہے الا بالحق، اس کی تفسیر میں یہ بات ہم نے سمجھی ہے. جی ساتھ فرمایا کہ ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لولیہ سلطانا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ناحق کسی مسلمان کو قتل کر دیتا ہے تو مقتول کا جو ولی ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورا اختیار دیا ہے کہ چاہے تو وہ قصاص لے لے، چاہے تو دیت دے دے، دیت لے لے، اور چاہے تو دیت کے بغیر معاف کر دے. تو یہ فقط جعلنا لولیہ سلطانہ، تو سلطانہ کا جو ہے لفظ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی تعالیٰ کی طرف سے مسلم حکمران جو ہے اس پر یہ لازم ہے کہ وہ تینوں باتوں کا اختیار جو ہے مقتول کے ولی کو دے. یا تو جس سے قتل کیا گیا ہے قاتل جو ہے، قاتل کو قتل کے بدلے قتل کر دیا جائے، یا پھر اس سے 100 اونٹ کی جو دیت ہے وہ لے لی جائے، اور تیسرا کیا ہے کہ مقتول کا جو ولی ہے اپنی رضامندی کے ساتھ اس کو معاف بھی کر سکتا ہے. تو یاد رکھیے یہ واحد حل ہے اپنے معاشرے میں امن قائم کرنے کے لیے. یہ بے جا قتل جتنے ہو رہے ہیں، اگر قتل کے بدلے قتل ہو یا پھر دیت کا مطالبہ ہو تو اس کے ساتھ قتل کی جو ریشو ہے وہ کم نہیں ہوگی، بالکل انشاءاللہ ختم ہو جائے گی. اس کے علاوہ جتنی مرضی باتیں کر لیں، جتنے مرضی قوانین بنا لیں، خواہ وہ قوانین بنانے والے مسلم حکمران ہوں، کافر ہوں، جو بھی ہوں، وہ سارے کے سارے قوانین چونکہ ہمارے ذاتی ہیں لہذا ان کی حیثیت نہ ہونے کے ساتھ ساتھ ان کا کوئی مثبت نتیجہ بھی سامنے نہیں آتا. لہذا یہ واحد حل ہے معاشرے میں امن و امان قائم کرنے کے حوالے سے کہ جو آدمی قتل کرتا ہے خواہ وہ بڑا ہو یا چھوٹا ہو، قتل کے بدلے اس کو قتل کر دیا جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں فاطمہ نامی خاتون نے چوری کر لی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ پہل زید بن حارثہ کو اپنا منہ بولا بیٹا بنایا ہوا تھا، تو جناب زید رضی اللہ عنہ کی شادی ہوئی تو بعد میں یہ جناب اسامہ پیدا ہوئے، اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ. تو یہ تو آپ سب جانتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کا جناب اسامہ کے ساتھ بہت زیادہ گہرا تعلق تھا اور بہت پیار تھا. اب وہ جو فاطمہ نامی خاتون تھی وہ چونکہ بڑے خاندان کے ساتھ تعلق رکھتی تھی، جو شریف گھرانے ہیں ان کے ساتھ اس کا تعلق تھا، تو لوگوں نے کیا کیا، اسامہ رضی اللہ عنہ کو تلاش کیا اور اسامہ سے یہ کہا کہ آپ جا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں گزارش کریں کہ وہ بڑے خاندان کی عورت ہے تو اس کا ہاتھ نہ کاٹا جائے، بڑی بدنامی ہے اس کے ساتھ. انہوں نے جب آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا، نبی علیہ السلام کو سخت غصہ آ گیا. آپ نے فرمایا کہ اتشفع فی حد من حدود اللہ، اللہ کی حدوں میں سے ایک حد میں سفارش کرنے آئے ہو. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس کا ہاتھ کاٹو اور آپ آ کر سفارش کر رہے ہو کہ میں اس کا ہاتھ نہ کٹواؤں. جان لو، یاد رکھو، لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدہا. یہ تو وہ فاطمہ ہے، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے تو میں اس کا ہاتھ بھی کٹوا دوں. گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو حدود ہیں ان کے اندر سفارش بھی جائز نہیں ہے. وہ خواہ بڑے سے بڑا آدمی کیوں نہ ہو، قاتل ہے، قتل کے بدلے اس کو قتل کر دیا جائے گا. یہ خیال نہیں کیا جائے گا کہ مقتول جو ہے وہ تو بالکل بیچارہ مزدور ہے اور قتل کرنے والا وہ ایم اے ہے یا ایم پی ہے یا وہ وزیر اعلیٰ ہے یا وزیر اعظم ہے لہذا اس کو قتل نہیں کیا جائے گا. ایسی بات نہیں ہے. قاتل جو ہے اس حوالے سے مقتول کے ولی کو پورا اختیار ہے کہ چاہے تو اس کو قتل کر لے، چاہے تو اس سے 100 اونٹ والی جو دیت ہے وہ لے لے، اور معافی والا پہلو جو ہے وہ بھی اس کے اختیار میں اللہ تعالیٰ نے دیا ہے. جی فلا یسرف فی القتل، قتل کے اندر اسراف جائز نہیں ہے. مثال کے طور پہ اس نے ایک قتل کیا تو اب اس کے بدلے میں
قاتل کو بھی، قاتل کے بھائی کو بھی، اس کے والد کو بھی قتل کیا جا رہا ہے، یا اس سے زیادہ بے دردی والا سلوک کیا جا رہا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے مقتول کا جو ولی ہے اس کو، لیکن اسراف کی اجازت نہیں دی. قتل کے اندر اسراف جائز نہیں ہے. اچھا، یہاں ایک بڑا اہم سوال ہے کہ اگر ایک آدمی کو 10 لوگوں نے قتل کیا ہے، قتل تو ایک نے کیا، گولی ایک نے ماری، لیکن باقی جتنے ہیں وہ سارے اس کے قتل پر امادہ تھے اور پورا تعاون کر رہے تھے، کمرے میں قتل کرنے کے ساتھ باہر 2-3 دروازے پر کھڑے ہیں، 2-3 اس سے باہر کھڑے ہیں، اس طرح، یعنی وہ 10 آدمی ہی اس کو قتل کرنے آئے ہیں. تو اب کیا کیا جائے گا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ان سارے کے سارے قاتل ہیں، وہ 10 آدمی، سب کو قتل کے بدلے قتل کیا جائے گا. یہ قتل کے اندر زیادتی اس سے نہیں ہوگی. جناب عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور میں قتل ہو گیا نا، تو قاتل نہیں مل رہے تھے. بعد میں آپ رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا، لو اشترک فیہ اہل صنعاء لقتلتہم، اگر اس مقتول کے قتل میں پورا علاقہ، پورا شہر بھی شامل ہوتا نا تو میں سب کو قتل کر دیتا. تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اگر ایک قتل میں 20 افراد ہوں، 50 لوگ ہوں اس کے قتل کرنے میں، تو جواباً سارے کے سارے 50 لوگوں کو قتل کیا جائے گا. تو یہ فلا یسرف فی القتل کے منافی نہیں ہے، کیونکہ یہ قتل کے اندر اسراف نہیں ہے، وہ سارے لوگ ہی قاتل ہیں، لہذا سب کو قتل کیا جائے گا. آیت کے آخر میں جو ہے انہ کان منصورا، کہ وہ ہمیشہ سے مدد کیا ہوا، اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلم حکمران جو ہے، حکومت اور تمام مسلمانوں کو یہ چاہیے کہ وہ ایسے آدمی کی مدد کریں، اور یقیناً کریں گے، اور اس کے ساتھ مدد کریں گے بھی، اور ان پر مدد کرنا لازم بھی ہے. بالفرض اگر یہ نہ بھی کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ایسے آدمی کی ضرور مدد کی جاتی ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں تو کیا کہنے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو یقینی طور پر جو اس کا بدلہ ہے، وہ چونکہ جزا کے دن کا مالک ہے تو بدلہ اس دن بھی عطا کرے گا. آیت نمبر 31 میں اللہ تعالیٰ نے انسانی جان کو محفوظ کرنے کے لیے جو ہے قتل اولاد سے منع کیا، اور پھر انسانی جان کی عزت جو ہے اس عزت کی حفاظت کے لیے آیت نمبر 32 میں زنا کے قریب جانے والے جتنے رستے ہیں اس سے منع کیا، اور اس آیت کریمہ میں کسی بھی شخص کو ناجائز قتل سے اللہ تبارک و تعالی نے روکا. وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، وَلَا تَقْرَبُوا، اور تم قریب مت جاؤ، مال الیتیم، یتیم کے مال کے، الا مگر، باللتی، اس طریقے کے ساتھ، ہی احسن، جو بہت ہی اچھا ہو، حتیٰ یہاں تک کہ یبلغا، وہ پہنچ جائے، اشدہ، اپنی جوانی کو، وَأَوْفُوا، اور تم پورا کرو، بالعہد، اپنے عہد کو، ان العہد، بے شک عہد، کان مسئولا، اس سے سوال کیا جائے گا، پوچھا جانے والا ہے. اور یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ مگر اس طریقے سے جو سب سے اچھا ہو، یہاں تک کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچ جائے، اور عہد کو پورا کرو، یقینی طور پر عہد کا سوال ہوگا. جان کی حفاظت کا حکم دینے کے بعد اس آیت کریمہ میں مال کی حفاظت کا حکم دے دیا. یتیم کا ذکر اس لیے ہے کہ یتیم کا چونکہ کوئی پرسان حال نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی مضبوط سہارا نہیں ہوتا، اس لیے کئی بدنیت قسم کے لوگ مختلف قسم کی اپنی نگاہیں رکھتے ہیں یتیم لوگوں کے مال پر. تو سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے مال کی حفاظت کا حکم دیا، اور یتیم کے مال کے حوالے سے خصوصی طور پر احتیاط برتنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے.
الا باللتی ہی احسن. احسن کا مطلب کیا ہے؟ احسن یہ ہے کہ ہر طرح سے یتیم کے مال کی حفاظت کی جائے، اس کے مال کو کسی کاروبار میں لگا دیا جائے تاکہ وہ مال بڑھتا رہے، جب جوان ہو جائے تو اس کا سارا مال کاروبار اس کے سپرد کر دیا جائے، یا پھر اس سے اجازت لے کر اس سے کاروبار وغیرہ کیا جائے، اور کچھ استعمال کرنے کی اجازت بھی ہے. جو آدمی بہت ہی غریب ہو اور وہ حفاظت کر رہے، یتیم لوگوں کی پرورش کر رہے بچوں کی، تو کچھ استعمال بھی کر سکتا ہے. اس حوالے سے سورۃ النساء آیت نمبر 5 اور 6 میں اللہ تعالیٰ نے خوب وضاحت کر دی ہے. اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے ساتھ جو عقود اور معاملات ہیں، وعدے ہیں، اس کا ذکر کیا اور اس کی پابندی کا حکم دیا. یعنی یتیم کے مال کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو معاملات ہیں اور وعدے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، ان کی پابندی کا حکم دیا ہے، کیونکہ قیامت کے دن وعدے کے متعلق بھی سوال ہوگا. اور یہاں یہ یاد رکھیں، قسم کا کفارہ ہے، نظر کا کفارہ ہے، وعدے کا کفارہ نہیں ہے. وعدہ جو توڑتا ہے اس پر پھر وہ کثرت کے ساتھ اللہ سے توبہ ہی کرے گا. باہر صورت وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ میں وعدے کو پورا کرنے کا حکم دیا ہے. اور یہاں یہ یاد رکھیں، جس طرح صحیح بخاری حدیث نمبر 33 اور صحیح مسلم حدیث نمبر 59 ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، منافق کی جو نشانیاں آپ نے بیان کی ہیں نا، 3 نشانیاں ہیں، تو ان میں سے کیا ہے؟ وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ. جب وعدہ کرتا ہے تو وہ وعدہ خلافی کرتا ہے. تو یہاں سے یہ پتہ چل گیا کہ وعدہ خلافی کرنے والے، ان کے اندر نفاق کی علامت ہے، اور آہستہ آہستہ یہ نفاق ان کے اندر بھرتا جائے گا اور پھر وہ آدمی منافق بن جائے گا. اور منافق کی سزا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، ہم جانتے ہیں. لہذا وعدے کو پورا کرنا یہ بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے. وجہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کر دی ہے، ان العہد کان مسئولا، یقینی طور پر وعدے کے متعلق اللہ تعالیٰ نے سوال کرنا ہے، اور اس کے مطابق پھر جو ہے جزا اور سزا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوگی. وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ. وَأَوْفُوا، اور تم پورا کرو، الکیل ماپ کو، اذا کلتم جب تم ماپو، وزنوا اور وزن کرو، بالقسطاس المستقیم سیدھے ترازو کے ساتھ، ذالک یہی، خیر بہترین ہے، واحسن اور بہت اچھا ہے، تأویلا انجام کے اعتبار سے. اور ماپ کو پورا کرو جب ماپو، اور سیدھی ترازو کے ساتھ وزن کرو، یہ بہترین ہے اور انجام کے لحاظ سے بہت زیادہ اچھا ہے. لوگوں کے معاملات، وعدوں کی پاسداری اور اس کی پابندی، اور اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اب ذکر کیا کہ ماپ تول میں اہل اسلام کمی نہ کریں. جی الکیل جو ہے، الکیل سے مراد ماپنے کا برتن ہوتا ہے، پیمانہ ہوتا ہے. جس طرح پہل یہ ٹوپا، سا، مد، اس طرح کے برتن استعمال ہوتے تھے، اب بھی ہے. یہ جو آپ دودھ لیتے ہیں، دودھ خریدتے ہیں، تو دودھ آپ کو تول کر نہیں وہ دیتا، بلکہ اس نے ایک پیمانہ بنایا ہوا ہے، برتن بنایا ہوا ہے، اور اس کے اندر 1 کلو ہی آتا ہے. یا بعض شہروں میں گڑوی چلتی ہے، وہ بھی خاص ایک برتن ہی بنایا ہے، وہ برتن بنایا ہوا ہے، اس کے ساتھ پیمائش کر کے آپ کو دودھ دیا جاتا ہے. اس طرح اور بھی کئی چیزیں ہیں. اور جو وزن ہے، وزن سے مراد تولنا ہے، یعنی چینی لینی ہے تو وہ 1 کلو، اس کا کوئی پیمانہ نہیں بنایا ہوا، بلکہ وہ ترازو جو رکھا ہوا ہے اس کے اوپر رکھے گا اور پھر تول کر وہ چیز دے گا. تو دونوں چیزوں کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، خواہ وہ کیل ہو یا وزن ہو، پیمانہ ہو، پیمائش کر کے دیا جا رہا ہو، یا ترازو ہو، دونوں جو ہے ان میں برابری کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا. اچھا یہ یاد رکھنا ہے
کہ ماپ تول میں کمی بیشی کرنا جو ہے یہ بہت بڑا گناہ ہے. اور یہ ہمیں اللہ تعالیٰ جو قرآن کریم میں واقعات بیان کرتے ہیں نا، تو یہ ہمارے لیے عبرت ہے. جناب شعیب علیہ السلام کی قوم کیوں تباہ ہوئی ہے؟ اس کی یہی وجہ نا کہ وہ بہت بڑا جرم کاروباری اعتبار سے کرتے تھے، یعنی ماپ تول میں کمی کرتے. لینا ہے تو پورا لینا ہے، دینا ہے تو کم کر کے دینا ہے. تو کئی آپ نے دیکھا ہوگا اکثر جو ہے یہ ترازو والے جو ہے نا، انہوں نے نیچے کچھ اس طرح کا کر کے کیا ہوتا ہے کہ چیز کم تولی جائے، چیز کم ہو اور ترازو بتا دے کہ چیز مکمل ہو گئی ہے. تو یہ بہت بڑا گناہ ہے، زیادتی ہے. سورۃ المطففین میں اس کے متعلق مزید تفصیلات انشاءاللہ ہم پڑھیں گے. یہاں جو فرمایا ذالک خیر، یہی بہترین ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگوں کو پورا پورا دیتے ہیں، ماپ تول میں کمی نہیں کرتے، تو یہ تمہارے لیے بہت اچھا ہے. آپ کی دکانداری جو ہے یہ بڑھے گی، آپ پر اعتماد جو ہے لوگوں کا وہ بڑھے گا، اور کئی اس کے اندر جو ہے وہ فائدے ہو سکتے ہیں. وہ احسن تأویلا، اور انجام کے اعتبار سے بہت اچھا ہے. تأویل جو ہے نا یہ اولن سے مشتق ہے، یعنی اس کے روٹ ورڈ جو ہے وہ اولن ہے. حقیقی معنی جو اس کے الفاظ ہیں، مادہ جسے آپ کہتے ہیں. تو کسی کام کا جو نتیجہ ہوتا ہے نا اس طرف پلٹنے کو یہ کہتے ہیں. خواب کی جو تعبیر ہے اس کو بھی تعویل کہتے ہیں. کسی چیز کا جو اصل مفہوم اور مطلب ہوتا ہے اس کو بھی تعویل کہتے ہیں. مطلب یہی ہے کہ اس کا انجام بھی اچھا ہے، یعنی آپ ماپ تول میں کمی نہیں کریں گے تو لوگوں کا آپ پر اعتماد رہے گا اور آپ کے ساتھ صحیح چلتے رہیں گے. اور اگر اس کے اندر خرابی ہوئی تو پھر رسوائی مقدر ہوگی، لوگ مارنا شروع کریں گے، اور بھی کئی اس میں چیزیں ہو سکتی ہیں، حکومت کی طرف سے پابندیاں ہو سکتی ہیں. تو یہ ایسی چیزیں ہیں جو ہم سے مخفی نہیں ہیں. وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، وَلَا تَقْفُ، اور آپ پیچھا مت کریں، ما اس چیز کا، لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْم، جس کا آپ کو علم نہیں ہے. ان السمع، بے شک کان، والبصر، اور آنکھ، والفؤاد، اور دل، کل اولئک، ان میں سے ہر ایک، کان عنہ، اس بارے میں، مسئولا، سوال کیا جائے گا. اور اس چیز کا پیچھا نہ کر جس کا آپ کو علم نہیں ہے. بے شک کان اور آنکھ اور دل، ان میں سے ہر ایک اس کے متعلق سوال ہوگا. اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے آدمی کو ایسی بات کہنے سے منع فرما دیا جس کا اس کے پاس کوئی علم بھی نہیں ہے. جی ولا تقفو، تقفو جو ہے یہ لا تقفو یہ نہیں کا صیغہ ہے، باب قفا یقفو سے، اس کا مطلب ہوتا ہے پیچھے آنا. جی وما لهم به من علم ان يتبعون الا الظن، سورۃ النجم آیت نمبر 28 میں فرمایا حالانکہ انہیں اس کے متعلق کوئی علم نہیں ہے، وہ صرف گمان کے پیچھے چل رہے ہیں. اکثر لوگ ایسے ہیں جو اپنے غالب گمان کو سامنے رکھ کر بات کر دیتے ہیں. تو یہ یاد رکھیں، قاعدہ کلیہ ہے کہ شریعت میں کوئی بات بھی بغیر کسی دلیل کے، بغیر کسی ثبوت کے نہیں کرنی چاہیے، اور کرنا ناجائز ہوگا. گمان کیا؟ گمان کے متعلق بھی حدیث سن لیں، صحیح بخاری حدیث نمبر 6066 ہے، ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث، گمان سے بچو، یقیناً گمان سب سے جھوٹی بات ہے. ہم میں سے بے شمار لوگ ایسے ہیں جو سنی سنائی بات آگے کر دیتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، صحیح مسلم حدیث نمبر 5، کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ ہر بات آگے بیان کر دے جو اس نے سنی ہو، سنی سنائی بات آگے بیان کر دے. اس میں اور کئی چیزیں آ جاتی ہیں، جھوٹی گواہی دینا، پتہ ہی نہیں آپ کو، جی میں موجود تھا، جی میں قسم اٹھاتا ہوں کہ اس آدمی نے چوری نہیں کی،
جھوٹی گواہی دے گیا، کسی پر تہمت لگا دی کہ یہ آدمی جھوٹا ہے جی، نہ اس کی تو بات ہی نہ کرو، وہ تو منافق آدمی ہے. اس طرح کے کلمات ہمارے ہاں زبان زد عام ہیں. کسی کو جھوٹا خواب بیان کر دینا، یہ اکثر لوگ، میں نے جی نبی پاک کو خواب میں دیکھا ہے، جھوٹ بولیں گے. انہیں پوچھو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے کے تھے، بتائے گا بہت لمبی داڑھی تھی بھائی، بالکل سفید داڑھی اور بڑے خوبصورت. اسے کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں، سفید داڑھی تو آپ کی تھی نہیں. اور کئی ایسے خواب جو ہے بیان کیے جاتے ہیں، ایسی باتیں کی جاتی ہیں جن کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا. تکلیف اس وقت ہوتی ہے کہ جب دین کا نام لے کر جھوٹ بولا جائے. آپ نے دیکھا ہوگا کثرت کے ساتھ لوگ یہ کام کرتے ہیں، بڑے بڑے لوگ بھی کرتے ہیں. اچھی بات لکھی اور نیچے لکھ دیا کہ حضرت علی، یہ حضرت علی نے فرمایا، حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. جناب علی رضی اللہ عنہ سے اس قول کی نسبت کرنا ہی صحیح نہیں ہوتا، نہ اس کی کوئی سند ہے. کیا علی رضی اللہ عنہ نے واقعی ایسا فرمایا تھا؟ اگر کسی سے سوال کریں تو آگے سے پتہ کیا کہتا ہے، اس میں غلط کیا ہے؟ درست بات ہی تو ہے. او بھائی بات درست ہے، اس پر انکار نہیں ہے، لیکن آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ جناب علی نے فرمایا تھا، ان پر آپ جھوٹ بول رہے ہیں. اس لیے اللہ تعالی نے منع فرمایا وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، جس کا علم نہیں ہے اس کا پیچھا مت کیجیے. اور وجہ آگے بیان کر دی، ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، ان سب چیزوں سے سوال ہونا ہے. اس کے پھر آگے مفسرین نے کئی معنی بیان کیے ہیں. ایک معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے کان، آنکھیں اور دل دیے ہیں تو ان کے بارے میں اس سے سوال کیا جائے گا کہ تو نے ان اعضاء کو کہاں استعمال کیا، جس چیز کا تمہیں علم نہیں تھا اس کا پیچھا کرنے میں اللہ کے عطا کردہ اعضاء کو استعمال کیوں کیا ہے. یہ بھی اس کا مطلب ہو سکتا ہے. اس آیت کریمہ پر بڑی تفصیل کے ساتھ بات بھی ہو سکتی ہے. بس خلاصتاً یہ سمجھیں کہ جس چیز کا ہمیں علم نہیں ہے، محض ہم نے سنا ہوا ہے تو سنی سنائی بات کو آگے نہیں کرنا چاہیے. اور خصوصی طور پر جب معاملہ دین کا ہو تو اس میں بہت زیادہ احتیاط برتنے کی ضرورت ہے. عام لوگ کوئی بات بھی اچھی بنا کر کہہ دیتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، حالانکہ محدثین جو ہے روایت اور درایت میں بھی بہت زیادہ خیال کرتے ہیں کہ کیا یہ واقعی جو روایت بیان کی جا رہی ہے صحیح سند کے ساتھ آپ سے ثابت ہے یا ضعیف روایت ہے، موضوع روایت ہے. ایک ایک چیز کا خیال جو ہے وہ کرنا چاہیے. وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، وَلَا تَمْشِ، اور آپ مت چلیں فی الارض زمین میں، مرحا اکڑ کر، انکا بے شک آپ، لن ہرگز نہیں، تخرقا پھاڑ سکتے، الارض زمین کو، ولن اور ہرگز نہیں، تبلغا پہنچ سکتے، الجبال پہاڑوں کو، طولا لمبا ہو کر. اور زمین میں اکڑ کر نہ چل، یقیناً تو نہ کبھی زمین کو پھاڑ سکے گا اور نہ کبھی لمبائی میں پہاڑوں تک پہنچ سکے گا. مرحا اصل میں حد سے بڑی ہوئی خوشی کو کہتے ہیں کہ جس کے ساتھ تکبر اور لوگوں سے اونچا ہونے کا اظہار ہو. تو اس آیت میں خصوصی طور پر جو مذمت اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے وہ متکبرانہ چال کی بیان کی ہے. اور فی الارض کا لفظ بول کر اس بات کی طرف توجہ بھی دلا دی کہ اسی زمین سے تو پیدا ہوا ہے اور اسی کی آغوش میں سمٹ جائے گا، تو پھر تکبر کیسا؟ لہذا اصلاً اللہ تعالی نے تواضع اور میانہ روی اختیار کرنے کا جو ہے حکم دیا ہے. مقصد فی مشیک، اپنی چال میں میانہ روی اختیار کر.
اسی طرح والذین یمشون علی الارض ہونا، جو لوگ زمین پر انکساری کے ساتھ چلتے ہیں، تو یہ اہل ایمان کی صفات اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں۔ ہاں ایک استثناء جو ہے وہ بھی یہاں ہمیں یاد رکھنا ہے، کفار کے مقابلے میں اکڑ کر چلنا یہ ثابت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو دجانہ رضی اللہ عنہ کو جب اپنی تلوار عنایت فرمائی تو وہ کافروں کے سامنے اکڑ کر چلنا شروع ہوئے۔ یہ دیکھ کر آپ نے فرمایا تھا نا کہ یہ چال اللہ کو پسند نہیں ہے، لیکن اس وقت ٹھیک ہے یہ۔ اسی طرح عمرہ قضاء کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو رمل کا حکم دیا تھا، تو اس کا مقصد بھی یہ تھا کہ اس طرف کافر بیٹھے تھے اور انہیں پتہ چلے کہ یہ اہل اسلام جو ہے ان کے جسم بالکل طاقتور اور توانا ہیں۔ اس میں بھی آپ اگر دیکھیں، در حقیقت انسان کے اندر تکبر پیدا کرنا اس سے بھی مقصود نہیں ہے، اور نہ ہی اس وقت ہوتا ہے، بلکہ یہ صرف اظہار ہے کافروں کے سامنے کہ جنگ میں وہ یہ سمجھیں کہ یہ اہل اسلام تو بڑے طاقتور ہیں، اس کے ساتھ وہ مقابلہ کرنے کی ہمت چھوڑ جائیں۔ جی انک لن تخلق الارض، انک لن تخرق الارض، اس لفظ میں انسان کو مذاق کے انداز میں اس کی حیثیت اللہ تعالیٰ نے یاد دلائی ہے کہ آپ زمین کو پھاڑ سکتے ہیں بھلا۔ علی کل حال اس میں اللہ تعالیٰ نے تکبر جو ہے اس کو مذموم قرار دیا ہے اور انسان کو یہ نصیحت کی ہے کہ وہ تکبر کے اندر مبتلا نہ ہو۔ ایک مثال جو ہے اس موقع پر تکبر کی طرف وہ ہم ذکر کرتے ہیں، اپنا کپڑا، شلوار، پتلون وغیرہ ٹخنوں سے نیچے لٹکانا کبیرہ گناہ ہے، اور یہ تکبر ہے، کیونکہ ابو داؤد کی جو روایت ہے نا 4084 نمبر، اس میں آپ نے کیا فرمایا؟ ارفع ازارک الی نصف الساق، اپنا کپڑا جو ہے نا وہ نصف پنڈلی پر رکھا کرو، فإن أبيت فإلى الكعبين، ٹھیک ہے نہیں تو پھر ٹخنوں تک رکھو۔ وإياك وإسبال الإزار، ٹخنوں سے نیچے کپڑا لٹکانے سے بچو، فإنها من المخيلة، کیونکہ یہ ہے ہی تکبر میں سے، یعنی کپڑا نیچے لٹکانا ہی تکبر ہے۔ وإن الله لا يحب المخيلة، اور تکبر کو تو اللہ پسند ہی نہیں کرتا۔ لیکن ہمارے ہاں یہ دیکھیں چیز، ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، قرآن اور سنت کا اپنے آپ کو جو ہے خوگر سمجھتے ہیں اور اسی کے داعی سمجھتے ہیں، اور بڑے بڑے دعوے ہمارے، لیکن ایک طرف ایک چھوٹا سا ہے بہت بڑا گناہ، لیکن عمل میں یعنی معمولی صحیح ہے نا کہ آدمی اپنا کپڑا تھوڑا اوپر کر لے، لیکن نہیں، دھڑلے کے ساتھ یہ کیے جا رہے ہیں، بڑے بڑے لوگ کیے جا رہے ہیں، بڑی بڑی جماعتیں اور تنظیمیں، حتیٰ کہ اس کو اپنا شعار بنا لیا گیا ہے۔ تو یہ کافروں کی طرف سے چیز آئی، اور کیا نہیں کہ میں تکبر کے لیے تو نہیں ایسا کر رہا، او بھائی کبھی کبھار نیچے ہو جائے چلتے ہوئے بھاگتے ہوئے وہ الگ مسئلہ ہے، لیکن مستقل طور پر نیچے ہی رہنا اور پھر کہنا کہ میں تکبر نہیں کر رہا، جبکہ حدیث میں ہے کہ کپڑے کا نیچے ہونا ہی تکبر ہے۔ علی کل حال یہ ایک چھوٹی سی مثال ذکر کی ہے جو ہمارے ہاں چھوٹی ہے لیکن در حقیقت کبیرہ گناہ ہے۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بظاہر ہم ان کو چھوٹی چھوٹی سمجھتے ہیں، تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں انسان کے اندر تکبر پیدا کر دیتی ہیں۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے تکبر کو مذموم قرار دیا اور انسان کو اس سے دور رہنے کا حکم دیا ہے۔ کل ذالک کان سیئہ عند ربک مکروہا، کل ذالک یہ سب کام، کان ہے سیئہ اس کی برائی، عند ربک آپ کے رب کے نزدیک، مکروہا ناپسندیدہ، یہ سب کام ان کا برا ہونا تیرے رب کے ہاں ہمیشہ سے ہی ہے۔ لا تجعل مع اللہ الہا آخر سے لے کر ولن تبلغ الجبال طولا، تو یہ ٹوٹل آپ دیکھیں تو 25 چیزیں بنتی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں، ان میں سے کچھ کے کرنے کا حکم دیا اور کچھ سے منع کر دیا اللہ تعالیٰ نے۔ تو
تو یہ جو سیئ کا لفظ بولا ہے کان سیئہ عند ربک مکروہا، سیئ برا ہونا، تو جن کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا انہیں نہ کرنا یہ برا ہے، اور جن سے منع کیا ہے ان کو کرنا، بجا لانا، یہ سیئ کے اندر شامل ہے۔ تو یہ تمام کام برے ہیں اس طرح کرنا، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کا برا ہونا یقینی طور پر ہمیشہ سے ہے۔ تو یہ جو لفظ ہے مکروہا، تو یہ مکروہ فقہا والا مکروہ مراد نہیں ہے، بلکہ قرآن و سنت کی اصطلاح والا مراد ہے، جس کا مطلب حرام ہوتا ہے۔ تو یہ سارے کام کرنا حرام ہے۔ فقہا تو مکروہ حرام سے کم درجہ ہوتا ہے نا، لیکن یہاں قرآن و سنت والی جو اصطلاح ہے اس میں مکروہ حرام کے معنی میں ہے۔ ذالک مما اوحی الیک ربک من الحکمہ، ذالک یہ مما اس سے ہے جو اوحا وحی کی الیک آپ کی طرف ربک آپ کے رب نے، من الحکمہ حکمت میں سے، ولا تجعل اور تو مت ٹھہرا مع اللہ اللہ کے ساتھ الہا آخر کوئی دوسرا معبود، فتلقا پس تو ڈال دیا جائے گا فی جہنم جہنم میں، ملومن ملامت کیا ہوا، مدحورا دتکارا ہوا۔ یہ اس میں سے ہے جو تیرے رب نے حکمت میں سے تیری طرف وحی کی، اور اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود مت بنا، پس تو ملامت کیا ہوا، دتکارا ہوا، جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے نصیحت کی ابتدا جو ہے لا تجعل مع اللہ الہا آخر سے کی تھی شروع، اور کئی باتیں اندر آتی گئیں، اور یہاں پھر کیا فرمایا لا تجعل مع اللہ الہا آخر، اور یہاں نصیحت کا اختتام کیا۔ اول و آخر جو ہے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، تو یہاں سے یہ احساس دلانا مقصود ہے کہ تمام حکمتوں کی اصل اور بنیاد اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید ہے، اور یہی وجہ ہے کہ مشرک کو اوندے منہ جہنم کے اندر گرانے کا ذکر ہوا۔ افاصفاکم ربکم بالبنین واتخذ من الملائکۃ اناثا، افاصفاکم پھر کیا تمہیں چن لیا، ربکم تمہارے رب نے، بالبنین بیٹوں کے ساتھ، واتخذ اور اس نے خود بنا لیا، من الملائکۃ فرشتوں کو، اناثا بیٹیاں، انکم بے شک تم، لتقولون یقیناً تم کہتے ہو، قولا عظیما بہت بڑی بات۔ پھر کیا تمہارے رب نے تمہیں بیٹوں کے ساتھ چن لیا اور خود فرشتوں میں سے بیٹیاں بنا لی ہیں؟ بے شک تم یقیناً ایک بہت بڑی بات کہہ رہے ہو۔ اس آیت کریمہ میں مشرکین عرب کی جہالت پر طنز ہے اور ان کی تردید مقصود ہے کہ جو یہ سمجھتے تھے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، اور بیٹیاں سمجھ کر پھر ان کی عبادت بھی کرتے تھے، جیسا کہ دیگر آیات میں بھی اس کا ذکر آئے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم اپنے لیے بیٹوں کو خاص کرتے ہو اور میرے لیے بیٹیوں کو۔ مشرکین چونکہ بیٹوں کو افضل سمجھتے تھے بیٹیوں سے، لہذا افضل چیز اپنے پاس، اور اللہ تعالیٰ کے لیے جس کی اولاد ہے ہی نہیں، اگر اولاد بنائی بھی تو اس کے ساتھ بیٹیوں کو خاص کر دیا۔ تو یہ ایسی ہے کتنی یعنی عقل اور حکمت کے خلاف بات ہے کہ آقا خود تو اپنے پاس نکمی چیزیں رکھے اور غلام کو اچھی چیزیں دے، یا یوں سمجھے کہ غلام آقا کو بری چیزیں دے اور اپنے پاس اچھی چیزیں رکھ لے، تو یہ کتنی عجیب بات ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اولاد ہے ہی نہیں، جس طرح سورۃ الاخلاص کے اندر اور دیگر آیات کے اندر یہ بات موجود ہے۔ تو یہ بہت بڑی بری بات ہے، گستاخی والی بات ہے جو یہ مشرکین عرب اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کر رہے ہیں۔ باری تعالی ہمیں اس قسم کی گستاخیوں سے اور اس قسم کی باتوں سے محفوظ فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔